بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمدی گرلز پرائمری اسکول کی ٹیچر آپ سے بات کر رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے۔ آج میں آپ کو جماعت پنجم کی اردو پڑھاؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو چند ہدایات دے رہی ہوں، آپ وہ دیکھ بھی لیں اور سن بھی لیں اور سمجھ بھی لیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ کو اپنے پاس رف کاپی اور پینسل رکھنی ہے، اپنی ویڈیو کو بند رکھنا ہے اور ہیڈ فون کا استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کو میری آواز بہت اچھے طریقے سے آ سکے، اور کتاب کاپی اور پینسل اپنے سامنے رکھیں گے تاکہ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ آپ سبق کے آخر میں مجھ سے پوچھ سکیں، یا اگر میں درمیان میں بھی آپ سے کچھ سوالات لوں تو آپ کو پتا ہو کہ آپ نے میرے اس سوال کا کس طرح سے جواب دینا ہے، تو وہ اس کے لیے آپ کے پاس کاپی اور پینسل کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد تمام سلائڈ کی اسکرین شاٹ لے لیں، لیکن کام صرف آپ نے انہی سلائڈز پہ کرنا ہے جس کے بارے میں ٹیچر کہے گی۔ یہ سارے اسکرین شاٹ لینے کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ جو چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے بعد میں آپ وہ دیکھ لیں، اور اگر وہ سبق کی اسکرین شاٹ ہے، سبق کی سلائڈز ہیں تو وہ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے پاس کتاب موجود ہے اور اس کتاب کے اندر سارا سبق موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور آپ کی الفاظ معنی بھی آپ کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ ہوم ورک جو ہے آپ نے اپنی کلاس ورک کاپی میں کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا ہمارے یہاں ہوم ورک کلاس ورک کی الگ الگ کاپی نہیں ہوتی ہے، ہمارے یہاں ایک ہی کاپی ہوتی ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، اسی میں ہم سارا کام کرتے ہیں، چاہے وہ کلاس ورک ہو چاہے وہ ہوم ورک ہو۔ اور آپ نے جو ہوم ورک کے لیے استعمال کرنی ہے وہ آپ نے بلیک پوائنٹر اور بلو انک پین استعمال کرنا ہے، کام بہت زیادہ صاف ستھرا لکھنا ہے، اور جس طرح سے کہ ہم پہلے لکھا کرتے ہیں کاپی پہ کام کرتے ہوئے، عنوان سبق نمبر 2، سبق کا نام، ہمارے ہادی ہمارے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور تاریخ آغاز اور تاریخ اختتام، وہ سارا لکھنے کے بعد پھر آپ آگے سبق کی طرف آئیں گے، پھر اجمالی خاکہ لکھیں گے۔ یہ سارے کام لکھنے کے ہیں، لیکن ظاہر ہے ابھی تو ہم پڑھیں گے، جب پڑھ لیں گے سمجھ لیں گے تو میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے گائیڈ کر دوں گی کہ آپ نے یہ سارا کام کس طرح سے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے ہم آج کے سبق کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ آپ کی اردو کی درسی کتاب آفاق سن سیریز پرائمری تعلیم اردو 5ویں جماعت سے لیا گیا ہے، جس کا نام ہے ہمارے ہادی ہمارے رہبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ نام سے ہی دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ یہ سب جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر ہے، ان کے متعلق ہے، سارا کچھ انہی کے جو کچھ ان کی زندگی میں ہوا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں ان سب پر یہ سبق ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر آپ کے کچھ اہم الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور وہ آپ دیکھیے کہ آپ اسماء حسنہ، پیغمبر، امتیاز، کٹھن، التجا، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو یہ سبق جو ہے وہ پڑھ کے سناتی ہوں، آپ نے میں بالکل ٹھہر ٹھہر کے پڑھوں گی تاکہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے، اور یہ آپ نے میرے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ دہراتے رہنا ہے تاکہ آپ بھی درست تلفظ کے ساتھ اسے پڑھ سکیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے بہترین نمونے ہے۔ آپ نے انسانوں کو زندگی کے ہر شعبے میں اعلیٰ ترین اخلاق کی تعلیمات دیں۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرماتے ہیں، ترجمہ: بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ یہ سورہ قلم میں سے یہ آیت لی گئی ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا۔ اب دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، ان کی زندگی اگر ان کو ایک باپ کے طور پر دیکھیں تو وہ بہترین باپ، اگر انہیں جو ہے وہ ایک سسر کے طور پر دیکھیں تو وہ بہترین سسر، اگر انہیں داماد کے طور پر دیکھیں تو وہ بہترین داماد، اگر انہیں نانا کے روپ میں دیکھیں تو وہ ان کا کوئی ثانی نہیں، اگر انہیں
نبی کے روپ میں دیکھیں تو وہ ظاہر ہے سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، اور اگر انہیں ایک عام انسان کی طرح دیکھیں تو کوئی نعوذ باللہ ایسی خامی نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ سراسر خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں مسلمان ہوں اور میرا یہ اعتقاد ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ ہمارے نبی کی جو شخصیت ہے ویسی ہے، بلکہ جو غیر مسلم لوگ ہیں، جو اس وقت کے بھی غیر مسلم تھے، وہ بھی ان کے اخلاق کی اور ان کے اعلیٰ کردار کی تعریف لازمی کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ انہیں سچ بولنے کی وجہ سے اور انہیں ایماندار ہونے کی وجہ سے یہ غیر اور اپنے سبھی صادق اور امین کا لقب دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر قرآن پاک کو تو ہم نعوذ باللہ چھٹلا ہی نہیں سکتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی لائی ہوئی کتاب ہے، وہ کسی عام انسان کا بنائی ہوئی کوئی بات نہیں ہے، تو اس کے اندر بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اخلاق کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، یعنی کہ بلند ترین کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے اوپر کوئی ہوتا ہی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا اچھا تھا۔ چلیں آگے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور دونوں جہانوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ کے ایک اشارے پر دل و جان فدا کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ صحابہ کرام کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ایک بادشاہ اور حاکم سے کہیں بڑھ کر تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مل جل کر رہتے اور کسی کام میں بھی اپنے لیے امتیاز نہ فرماتے۔ اب میں آپ کو پہلے اس پیراگراف کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل سے سمجھا دوں، پھر اب یہ دیکھیں کہ دونوں جہانوں کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو ایسا جہان جو ہم سب کو نظر آتا ہے، ایک ایسا جہان جو ہم سب سے پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے، تو انہیں ہم دونوں جہان کہیں گے۔ تو دونوں جہانوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے اور بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے، اور اگر ایک وہ اشارہ کرتے تو وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے دل و جان فدا کا مطلب ہے قربان کر دینا، ٹھیک ہے، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ دل و جان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا جو بھی مطالبہ ہے وہ کبھی کسی سے نہیں کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود جو ہے وہ ان کے ساتھ عام انسانوں کی طرح رہنا چاہتے تھے اور رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو حالانکہ صحابہ کرام جو ہیں، دیکھیں ہم نے دیکھا ہوگا ابھی تو نہیں ہوتے، اس دور میں تو بادشاہ نہیں ہوتے، لیکن حاکم یہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، جو ہمارے صدر ہیں، یہ ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ کہیں جاتے ہیں تو ان کی کتنی حفاظت کی جاتی ہے، ان کو کتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے، ان کی کتنی رسپیکٹ کی جا رہی ہوتی ہے، تو لیکن جو صحابہ ہیں ان کے نزدیک، اور بے شک ہمارے نزدیک بھی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ کہیں زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کے نزدیک بھی جو ہے وہ کسی حاکم اور بادشاہ سے بڑھ کر قابل قدر تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے وہ صحابہ کے ساتھ مل جل کر کام کرتے تھے، اور کسی بھی کام میں امتیاز پسند نہ فرماتے۔ امتیاز کا مطلب ہوتا ہے فرق، ٹھیک ہے، امتیاز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرق، یعنی کہ برابری نہ رکھنا، کہ کسی کو اونچا سمجھنا، کسی کو نیچا سمجھنا، کسی کو بڑا سمجھنا، کسی کو اعلیٰ سمجھنا، کسی کو ادنا سمجھنا، تو اس کو امتیاز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں فرماتے تھے۔ امید ہے آپ کو یہ والا پیراگراف صحیح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم اگلے پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہجرت کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے قباء میں چند دن قیام فرمایا۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی جو مسجد قباء کے نام سے مشہور ہوئی، یعنی ہجرت کے بعد جو سب سے پہلی مسجد بنی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے وہ مسجد قباء ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، یہ بہت اہم بات ہے۔ اس مسجد کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح شریک رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا کر لاتے، بھاری پتھر اٹھاتے وقت
کمر مبارک جھک جاتی اور تھک جاتے، لیکن مسلسل کام کیے جاتے۔ صحابہ کرام عرض کرتے، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ یہ کام ہم خود کر لیں گے۔ لیکن مسجد کی تعمیر مکمل ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے لوگوں کی طرح برابر کام کرتے رہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جب مسجد قباء جو بنی ہے نا، تعمیر ہوئی ہے، یہ اس پیراگراف میں اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں داخل ہونے سے پہلے قباء کے مقام پر چند دن آپ نے قیام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو مساجد وغیرہ بنائی جاتی تھی، اس میں کون سا کوئی اتنا بڑا لینٹر ڈل رہا ہے اور ماربل لگ رہا ہے کہ اس کو سالوں مہینوں لگ جائیں۔ وہ تو مطلب مٹی اور گارے اور کھجور کے تنوں سے اور کھجور کے پتوں سے وہ چھوٹی سی مسجد بنا دی جاتی تھی، تو اس لیے وہ چند دن میں جو ہے وہ مکمل ہوگی۔ لیکن پھر وہ پتھر وغیرہ لگائے جاتے تھے، کیونکہ وہاں اس طرح کی بلاکس اور اینٹیں تو نہیں ہوتی تھی نا اس زمانے میں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بھاری بھاری پتھر اٹھاتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ جھک جاتی تھی کمر ان کی، تھک جاتے تھے، تو صحابہ انہیں منع فرماتے تھے، کرتے تھے کہ نہیں یا رسول اللہ، ہم کس لیے، ہم آپ کے خادم ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ پہ قربان ہونے کو تیار ہیں، بلکہ ہمارے ماں باپ بھی آپ پہ قربان ہونے کو تیار ہیں، تو آپ یہ کام نہ کریں، بلکہ ہمیں حکم کریں، ہم خود کریں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ جو ہے عام انسانوں کی طرح کام نہ کریں، بلکہ جو ہے وہ دوسرے عام جو غیر مسلم بادشاہ وغیرہ ان کی طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اعلیٰ سمجھیں اور اپنی جو امت ہے اسے بہت زیادہ ادنا سمجھیں۔ تو یہ والا بھی آپ کو سمجھ آ گیا۔ تو اب ہم اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں، جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 20 پر موجود ہے۔ جی، ہجرت کے 5ویں سال خندق کی لڑائی ہوئی، تو عرب کے سارے مشرکین نے مل کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ مدینہ کی گرد خندق کھودی جائے۔ یہ خندق کھودنا بہت مشکل کام تھا، زمین کئی جگہ سے سخت پتھریلی تھی، لیکن 3000 جان نثار صحابہ نے دن رات ایک کر کے یہ کٹھن کام بخوبی بےآسن خوبی مکمل کیا۔ اب کچھ الفاظ پیارے بچوں اس کے اندر ایسے ہیں کہ جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ خندق کہتے ہیں زمین کے اندر کھدائی کر کے اس طرح کی ایک حد بنا دینا کہ اور اس کے اندر پھر رکاوٹیں کھڑی کر دینا تاکہ دشمن اس کو پار نہ کر سکے، زمین کو کھود کر بنائی جاتی ہے خندق۔ تو کیا کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا اور پھر جو ہے وہ خندق کی کھدائی شروع کر دی مدینہ کی چاروں طرف، تاکہ مدینہ کے اندر جو ہے وہ دشمن نہ داخل ہو سکے۔ اب کیا تھا کہ یہ بہت مشکل کام تھا، کیونکہ کئی جگہ سے تو زمین نرم تھی، آسانی سے ہو گیا، لیکن کئی جگہ سے سخت پتھریلی زمین تھی، تو ظاہر ہے پتھروں کو توڑنا کتنا زیادہ مشکل کام ہے۔ تو پہلے پتھروں کو توڑا جاتا، ان کو باہر نکالا جاتا، پھر اس زمین کو اسی زمین کے برابر لایا جاتا جو نرم تھی، اتنی کھدائی اس کی جاتی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کے دور میں اور آج کے دور کی مدینہ میں بہت زیادہ فرق ہے۔ وہ کوئی اتنا بڑا جتنا بڑا اب مدینہ، اتنا بڑا مدینہ تھوڑی تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس خندق کی کھدائی میں 3000 صحابہ کو حصہ لینا پڑا۔ لیکن پھر اس کا یہ ہوا کہ جب اتنی زیادہ محنت کی سب نے اور اتنے زیادہ جوش اور ایمان کے جذبے سے کام کیا، تو یہ کٹھن کا مطلب ہوتا ہے انتہائی مشکل۔ کٹھن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انتہائی مشکل۔ بسنو خوبی کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ اچھے طریقے سے، بہت زیادہ بہتر طریقے سے، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے آپ کو اس والے پیراگراف میں جتنے مشکل الفاظ تھے وہ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اس پیراگراف میں مختصر طور پر آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اس میں ہجرت کے 5ویں سال کا ذکر ہے۔ ہجرت کا 5واں سال وہ کہلاتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے 4 سال گزر چکے تھے اور 5واں سال تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو مکے کے اور عرب کے مشرکین تھے وہ تو شروع سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
بہت زیادہ جو ہے وہ ضد کرتے تھے اور بہت زیادہ ان کے ساتھ کوشش کرتے کہ ان کو جتنی تکلیف پہنچا سکیں پہنچاتے تھے. تو پھر انہوں کو یہ بھی اس بات پہ بھی کیا مسلمان مدینہ چلے گئے اور وہاں سکون سے رہ رہے ہیں، تو انہوں نے کیا سوچا کہ اب ہم ان کو مدینہ میں بھی سکون سے نہیں رہنے دیتے، اور انہوں نے جو وہ چڑھائی کا مطلب ہے حملہ کرنے کے لیے انہوں نے پوری تیاری کر لی اور حملہ کرنے کے لیے وہ آگے مدینہ میں. تو اس وقت کی یہ بات ہے ساری کہ جس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ خندق کھود کے اپنے آپ کو یعنی مدینہ کو اور مدینہ کے لوگوں کو محفوظ کیا جائے. ٹھیک ہے، چلیں اب ہم اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سخت مشقت والے کام میں آخر تک حصہ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پٹی کھودتے اور اسے اٹھا کر باہر پھینک آتے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ آپ تکلیف نہ اٹھائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام برابر جاری رکھا. مدینے میں ہزاروں جانثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہر وقت موجود رہتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسی طرح صحابہ کرام کے ساتھ مل جل کر رہے. جی پیارے بچوں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ایک اور پہلو کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کہ پچھلے پیراگراف سے جڑا ہوا ہے. یہ پیراگراف بھی اس میں بھی تقریباً وہی بات ہے جو پچھلے پیراگراف میں ہے کہ سخت مشقت کا مطلب ہے بہت زیادہ محنت. ٹھیک ہے، مشقت بہت زیادہ محنت کو کہتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے منع کرنے کے باوجود سخت مشقت والے کام میں آخری وقت تک، جب تک کہ وہ مسجد جو ہے وہ خندق جو ہے وہ کھودی نہیں گئی، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ زمین مٹی کھودتے تھے تو آپ اسے جو ہے وہ اٹھا کر باہر پھینکتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ تو وہ جو گہری ہوتی ہے نا خندق، تو وہ گہرائی میں کھڑے ہوتے تھے صحابہ کرام، تو وہ پھر انہیں مشکل ہوتی کہ اگر وہ پہلے باہر نکلتے، مٹی نکالتے، پھر اسے پھینک کر آتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف رکھتے اور جب وہ لوگ اندر سے مٹی جو ہے ان سے پکڑتے اور باہر پھینک کر آتے. اب التجا کا مطلب ہے درخواست، تو وہ کہتے تھے گزارش. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نا صحابہ کرام بار بار کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے نا برائے مہربانی کوئی تکلیف نہ اٹھائیں، کیونکہ ہم لوگ ہیں، ہم سب کام کریں گے، آپ صرف بیٹھ کے ہماری نگرانی کریں، آپ صرف بیٹھ کے جو ہے وہ ہمیں حکم دیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ برابر ان کے ساتھ وہ مدد کرتے رہے، اور ایک وقت بھی ایسا نہیں آیا کہ جب صحابہ کام کر رہے ہوں اور آپ بیٹھے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت تک کام کرتے تھے جب تک صحابہ کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ جب صحابہ کھانے کے لیے بیٹھتے ہوں گے یا نماز کے لیے وقفہ آتا ہوگا یا پانی پینے کے لیے بیٹھتے ہوں گے، تو اسی وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیشہ ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے صحابہ کے ساتھ بالکل انہی کے طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے جیسے وہ زندگی گزارتے تھے، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اسی طرح سے زندگی گزارتے تھے. اور جیسے وہ لوگ اپنے کام خود کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کام خود کرتے تھے. اب دیکھیں آج کل کے دور میں اگر ہمارے پاس بہت دولت نہیں، تھوڑی سی بھی دولت آ جاتی ہے، یا اگر ہم کسی ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر ہمارے ماتحت لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم جو ہے وہ ان کے اوپر ہوتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان پہ حکم چلانا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو بیٹھے رہیں اور یہ ہمارے آگے پیچھے پھرتے رہیں اور ہمارا ہر کام کرتے رہیں. جبکہ اگر ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے سوچیں تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے نا وہ ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی بھی وہ محبوب تھے، اللہ تعالیٰ کو بھی ان سے محبت تھی. تو اگر وہ اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنا کوئی بھی کام خود نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ ان کے ہر کام کے لیے انسانوں کو نہیں بلکہ فرشتوں کو مقرر کر دیتا.
لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہر کام خود کیا، اور وہ کس لیے کیا؟ ہمارے لیے کیا۔ ہمارے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو نمونہ بنا کر پیش کیا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ فرشتے دے دے، یا میں اپنے چھوٹے لوگوں سے اور اپنی امت کے لوگوں سے کام کروانا شروع کر دوں، اپنے صحابہ سے کام کروانا شروع کر دوں، تو میری آنے والی جو امت ہے وہ بھی اسی طرز عمل کو اختیار کرے گی۔ تو اسی وجہ سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرز عمل کو اختیار کیا۔ ٹھیک ہے، اب امید ہے کہ آپ کو یہ والا پیراگراف بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم اپنے آخری سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ جس طرح دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ سے کام کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح ہاتھ سے کام کرتے اور اس کو آر نہ سمجھتے۔ بازار سے سودا سلف خود لاتے، جانوروں کو چارہ ڈالتے، اپنے کپڑوں میں خود پیوند لگاتے، یہاں تک کہ بعض اوقات دوسروں کے کام بھی خود کر دیتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کام کرتے تھے کہ اگر کوئی صحابی کام کر رہا ہوتا تھا، چاہے وہ اس کا اپنا ہی کام ہوتا تھا، یہ نہیں کہ وہ مسجد کی تعمیر کر رہے تھے یا خندق کھود رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کی، نہیں، بلکہ اگر وہ کوئی اور بھی کام کر رہے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی ان کی مدد کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی وہ زندگی میں جیسے صحابہ کرام اپنے سارے کام خود کرتے تھے، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے سارے کام خود کرتے تھے۔ یہ جو جہاں دیگر لکھا ہوا ہے نا، دیگر کا مطلب ہے اور، ٹھیک ہے، اور یعنی دوسرے جو صاحب ہیں، دوسرے، اور اس کو ان معنوں میں یہاں لکھا گیا۔ اب یہاں پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے کام خود کرتے اور اس کو آر نہ سمجھتے۔ آر کا مطلب ہوتا ہے شرم محسوس کرنا، توہین محسوس کرنا، بےزتی محسوس کرنا، لو میں تو اتنی بڑی ہستی کا مالک ہوں، میں اپنے کام خود کروں، تو میں تو کسی کو کہتا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر تو ہر وقت صحابہ رہتے تھے کہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کریں، اور جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو اس کی سعادت کہتے تھے کہ ہمارے لیے بہت بڑا عزت کا مقام ہے کہ اگر ہمارے نبی ہمیں کوئی کام کہیں۔ لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ نہیں، میں اپنے کام خود کروں گا۔ سودا سلف جو آپ کی روزمرہ کی کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں نا، جس کو ہم گروسری بھی کہتے ہیں، جسے ہم جو عام دکانوں سے ملتی ہیں، تو اسے سودا سلف کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سودا سلف جو ہے وہ خود لاتے تھے، اور جانوروں کو چارہ ڈالتے تھے۔ چارہ جو جانوروں کا کھانا ہوتا ہے نا، چاہے وہ ہرے رنگ کا ہوتا ہے، جس طرح کا بھی ہوتا ہے، جو بھی جانوروں کو کھانے کے لیے دیا جاتا ہے، تو جیسے ہم اپنے کھانے کو کھانا کہتے ہیں، انسانوں کے کھانے کو کھانا کہتے ہیں، تو جانوروں کے کھانے کو چارہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کو چارہ ڈالتے تھے، اپنے کپڑوں میں خود پیوند لگاتے۔ پیوند کہتے ہیں جو جوڑ نے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کپڑا پھٹ جاتا تھا تو یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے کو پھینک آتے تھے کہیں اور جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ نیا لینے جو ہے وہ لے لیتے تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی زندگی بہت زیادہ سادہ جو ہے وہ رہنا پسند کرتے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اتنے زیادہ پیسے والے تھے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو جنت سے بھی لباس آ سکتا تھا، جو کہ دنیا میں کسی کے پاس بھی نہ ہوتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کرتے تھے وہ صرف اس لیے کرتے تھے کہ میری امت کے جو سارے لوگ ہیں وہ میری پیروی کریں۔ تو پیوند جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے تھے نا، وہ خود سی لیتے تھے، اور یہاں تک کہ بعض اوقات دوسروں کے کام بھی خود کر دیتے تھے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اور کام کر رہا ہوتا تھا تو اس کے بھی کام کر دیتے تھے۔ کہ آپ کو پتا ہے ایک دفعہ ایک بڑھیا تھی، میں اس کی آپ کو کہانی سناتی ہوں، تو وہ جو ہے وہ جا رہی تھی، اس کے بوڑھی عورت تھی، اس کے پاس ایک گٹھڑی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اماں لاؤ میں آپ کی مدد کروں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں بیٹا تم مجھے چھوڑا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں کہنے لگی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھی سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں، تو کہنے لگی کہ تم تو کوئی نیک ماں باپ کی اولاد لگتے ہو اور تم بہت اچھے انسان ہو، تو تم اس جادوگر سے بچ کے رہنا، سنا ہے کہ مدینے میں محمد نام کا ایک جادوگر مکہ میں آ گیا ہے اور وہ جو ہے وہ تمام لوگوں کو جادو سے اپنا بنا لیتا ہے، تو میں اس کے ڈر سے یہ جو ہے بستی اپنی جو ہے وہ شہر اپنا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ اماں میں آپ کو کیسے
کیسا لگتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ تم تو بہت نیک ماں باپ کی اولاد اور نیک ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں آپ کو جادوگر لگتا ہوں؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اماں میں ہی وہ محمد ہوں جس کے ڈر سے آپ یہ بستی چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ تو وہ بڑھیا بہت خوش ہوئی اور اسی وقت کلمہ پڑھا اور ایمان لے آئی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ کیا یہ تھا کہ روزانہ کی یہ ان کی روٹین تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے بھی کام کر دیا کرتے تھے، دوسروں کی بھی مدد کر کے خوش ہوا کرتے تھے۔ چلیں اب ہم اپنے آخری پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجز و انکسار اور مساوات کا ایسا اعلیٰ نمونہ پیش کیا جس کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ عجز و انکسار کا مطلب ہے جو بہت زیادہ انسان خود کو بالکل دوسروں سے بھی کم سمجھتا ہے، بہت زیادہ اپنے آپ کو غرور و تکبر میں نہیں لے کر آتا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ انکساری اختیار کیا ہوا ہے۔ اور مساوات کا مطلب ہوتا ہے برابری، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ نمونہ کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے جو سبق حاصل کرنے کی چیز ہوتی ہے نا کہ اچھا ہمیں بھی اس سے سبق لینا چاہیے، ہمارے سامنے انہوں نے مثال پیش کی ہے۔ ناممکن کا مطلب ہوتا ہے جو کام ہو ہی نہ سکتا ہو۔ تو بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنا تو کسی انسان کی دنیا میں بس کی بات ہی نہیں ہے، اور نہ کوئی ان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ سر چشمہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے، پھر چشمہ پھوٹتا ہے، پھر وہ پہاڑوں میں سے بہتا ہوا کئی جگہ کو سیراب کرتا جاتا ہے، لیکن اصل جگہ کون سی ہوتی ہے جو بہت سارے انسانوں کو فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہے؟ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے چشمہ پھوٹ رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ آپ ہدایت کس نے دی، سیدھا راستہ کس نے دکھایا، اچھی باتیں کس نے بتائیں، زندگی گزارنے کے اچھے اصول کس نے بتائے؟ ہمارے پیارے نبی نے بتایا۔ تو سب سے زیادہ ہدایت جو شروع ہوئی وہ کہاں سے ہوئی؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ تو سر چشمہ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے ہدایت ملنا شروع، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے لیے ہادی بنا کر بھیجا۔ ہادی کہتے ہیں ہدایت دینے والا، ہدایت کا راستہ دکھانے والا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو پتہ ہے کہ عرب سے پہلے اتنے زیادہ حالات خراب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اعلیٰ تعلیمات دی، امن کی تعلیمات دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، ڈاکہ نہ ڈالو، کسی کمزور کو تنگ نہ کرو، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، اپنے ماں باپ کا کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے، اپنی اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھی انسان کسی تکلیف میں ہو تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ اور یہاں تک کہ ہمارے نبی نے تو یہ بھی بتایا کہ جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ بھی صلاحیت دی تھی کہ وہ جانوروں کی بھی زبان سمجھ لیتے تھے۔ تو جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے کہ ہمارے نبی تو دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی نے جانوروں کے بھی حقوق بتائے کہ جانوروں کے بھی آپ پر حق ہیں کہ آپ ان کو جو ہے وہ ان پہ زیادہ بوجھ نہ لاتے ہیں، انہیں ان پہ ظلم و ستم نہ کریں، انہیں چارہ ٹائم پر دیں، انہیں کھانا پینا دیں۔ تو ہمارے پیارے نبی نے تو صرف انسانوں کے حقوق نہیں، جانوروں کے حقوق کے بارے میں بھی بتایا۔ اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک ہمارے پیارے نبی کو پوری دنیا اور دونوں جہانوں کے لیے رحمت اور ہدایت کا سر چشمہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری یہ آخر میں جو ہے وہ یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل پیرا کا مطلب ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اچھا، جس شخص نے اسلام کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا ہو اسے صحابی کہتے ہیں۔ ہم یہ بہت ساری جگہوں پہ ہم نے پڑھا نا، صحابہ کرام نے اس طرح سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کے ساتھ کام کیا۔ تو آپ میں سے کئی بچوں کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ یہ صحابی کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے میں نے آپ کو یہ بھی بات بتا دی ہے کہ صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی زندگی میں ان کو دیکھا اور ان کے ایمان ان پر لائے اور اسی حالت میں فوت ہوئے، انہیں صحابی کہتے ہیں۔
اب امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سبق بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر پھر بھی آپ لوگوں کا، میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، اگر کوئی سوال ہے میں ایک دفعہ آپ لوگوں کو الفاظ معنی جو ہے اس کے دوبارہ بتا دیتی ہوں. یہ دیکھیں اس کے الفاظ معنی ہے، یہ آپ کی کتاب کے اندر بھی موجود ہیں. اسوائے حسنہ کا مطلب ہے بہت اچھا نمونہ. فدا کا مطلب ہے قربان، یہ آپ کو میں بتا چکی ہوں، ایک دفعہ پھر بتا رہی ہوں. التجا کا مطلب ہے درخواست. جان نثار کا مطلب ہے جان قربان کرنے والا. امتیاز کا مطلب ہے فرق. غزوہ کا مطلب ہے وہ لڑائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو. سر چشمہ کا مطلب ہے جہاں سے چشمہ پھوٹے. آر کا مطلب ہے شرم، اور پیوند کا مطلب ہے جوڑ. اب آپ کا گھر کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پہلے پیراگراف کی خوش خطی کرنی ہے، اور اس کے بعد یہ والا جو پیراگراف ہے آپ نے اس کی خوش خطی کرنی ہے. اس سے اگلے صفحے پہ آپ نے الفاظ معنی لکھنے ہیں، لیکن آپ نے ایسے الفاظ معنی نہیں لکھنے جیسے یہ لکھے ہوئے 4 کالم بن کے. آپ نے 2 کالم بنانے ہیں، جیسا آپ کو 4th کلاس میں نے کام کروایا تھا اسی طرح سے. ایک کالم میں آپ نے الفاظ اور دوسرے کالم میں آپ نے معنی لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا. اب اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھیں کہ آپ کو کیا نہیں سمجھ آیا. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.